السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ آپ ان دونوں میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نماز پڑھ کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اور رسول کی دعوت قبول کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی سبع المثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی، اور فرماتا ہے، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ پھر جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہے، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بہت سی ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمد للہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہے جو ہر نماز فرض ہو یا نفل کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد و ثنا اور تمجید آ گئی ہے۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوحیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اس کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادات اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے استعانت کہتے ہیں۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکے۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور ولا الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ جو صلاۃ یعنی نماز اس صلاۃ یعنی فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ نماز ہی نہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری سورتوں سے تعلق کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت، رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہے، اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہے۔ ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہے۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا انجام بدوی اسی آیت کے تحت ہے۔ شیطان کا تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی۔ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو الصراط المستقیم کی ہدایت کا سوال ہے،
جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔